بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ایک شخص کی نئی کار سڑک کنارے کھڑے ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی، جس سے بائیں طرف کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب وہ شخص اپنی گاڑی کی مرمت کے لیے گاڑیوں کے بازار میں پہنچا اور دکان دکان پھر کے وہ بائیں طرف کی جو ہیڈ لائٹ ہے اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن تمام دکانیں پھرنے کے باوجود اسے بائیں طرف کی ہیڈ لائٹ نہ ملی۔ تو ایک دکاندار سے اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا بازار ہے لیکن کسی بھی دکان سے مجھے اپنی گاڑی کی بائیں طرف کی ہیڈ لائٹ نہیں ملی۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ دراصل یہ بازار ان گاڑیوں کا ہے، یہاں وہ اشیاء ملتی ہیں جو ایکسیڈنٹ والی گاڑیوں کی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر ہمیں جو گاڑیاں ملتی ہیں ان میں ڈرائیور کی جو سائیڈ ہے وہ تو درست ہوتی ہے، جبکہ جو الٹی سائیڈ ہے، لیفٹ سائیڈ ہے، وہ نقصان میں ہوتی ہے، اور لیفٹ سائیڈ کی ہیڈ لائٹ، لیفٹ سائیڈ کا جو مرر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب اس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈرائیور کی سائیڈ درست ہوتی ہے، دوسری سائیڈ ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ تو دکاندار نے اپنا تجزیہ اور اپنا تجربہ اس طرح بیان کیا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میری گاڑی یہ کسی چیز سے ٹکرا جائے گی، تو اس کے دل میں چھپا ہوا یہ جذبہ کہ خود کو بچا لو، یہ اس کا رویہ کہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، یہ چند سیکنڈ کے اندر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کو گھما کر اپنی گاڑی کو دوسری طرف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈرائیور کی سائیڈ ہے وہ بچ جاتی ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ گاڑی سے یا کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو ڈرائیور اس لمحہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ کون ہے، اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کی بیٹی، بہن، بیوی ہے۔ وہ بالکل ان چیزوں سے لاپرواہ ہو کر صرف اپنی پرواہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ گاڑی کو گھما دیتا ہے، جو دراصل اس کی خود غرضی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات کو دوسروں کی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ رویہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہے کہ انسان اپنی غرض کے لیے، انسان اپنی ضرورت کے لیے، انسان اپنے آپ کے واسطے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور اپنی ضرورت کے واسطے وہ اپنے سگے رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان فطرتاً اپنے آپ کی زیادہ پرواہ کرتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ان رویوں کے بدلے احسان اور خیر خواہی جیسے عظیم اوصاف کو اپنانے کی تلقین کی ہے، کہ ہماری ذات کے اندر احسار کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دوسروں کے لیے بلائی کرنا، دوسروں کی بہتری سوچنا۔ جو شخص دوسروں کو نقصان دینے کا سوچتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی صورت میں، تو اس شخص کا اسلام اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں ہو سکتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر اپنے لیے عزت ہے تو دوسروں کو بھی عزت دے، اگر اپنے لیے سچائی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی سچ بولے، اگر خود وہ اپنے ساتھ امانت داری کا رویہ چاہتا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی وہ امانت و دیانت کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے بھائیوں کے واسطے پسند کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ایثار اور خیر خواہی کے جذبات سے عبارت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ایک ایک زخمی کے پاس جاتے
اور اسے پانی پلاتے اور اس کی مرہم پٹی کے لیے دوسروں کو بلا کر ان کے سپرد کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے کرتے ایک زخمی کے پاس پہنچے۔ وہ زخمی ان کے اپنے چچا کا بیٹا تھا۔ اسے اٹھایا، اس کے منہ سے گرد کو صاف کیا اور بٹھا کر اسے جب پانی اس کو پلانے لگے تو عین اسی لمحہ کہ جب وہ ہونٹ ہلا کر پانی کا گھونٹ بھر رہا تھا اور اس گھونٹ کو وہ ہونٹوں کے ساتھ پانی کا پیالہ لگا ہوا تھا اور وہ ہونٹوں کو حرکت دے کر گھونٹ بھر سکتا تھا، عین اسی لمحے قریب سے آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو حضرت حذیفہ کے چچا زاد بھائی نے وہ پیالہ اپنے منہ سے ہٹا دیا، یعنی ایک لمحے میں وہ گھونٹ بھر سکتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، کسی اور کو اس گھونٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی کیسا ان کے اندر جذبہ ایثار تھا، جذبہ خیر خواہی تھا کہ اپنی موت آ جائے گی اگر وہ پانی کا گھونٹ نہیں بھریں گے، تو سوچا کہ مجھے موت منظور ہے لیکن میں اپنے بھائی کی اس مشکل کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر دوسرے کے پاس پہنچا، وہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان کو پانی پلانے لگا تو تیسرے شخص نے آواز دی کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حشام بن عاص نے مجھے کہا کہ اس بندے کو پانی پلاؤ جو تیسرا پانی مانگ رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر تیسرے کے پاس پہنچا، لیکن اب اسے دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ رب ذوالجلال اس کی پیاس جنت الفردوس کے پانی سے بجھا چکا تھا اور وہ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو چکا تھا۔ فرماتے میں دوڑ کے حضرت حشام بن عاص کے پاس آیا، ان کی روح بھی ان کے بدن سے نکل چکی تھی۔ پھر میں دوڑ کے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس پہنچا، اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یعنی ان کا جذبہ ایثار دیکھیں، ان کا جذبہ خیر خواہی دیکھیں کہ ان کے دلوں سے خود غرضی کس طرح نکل چکی ہے کہ اپنی جان بھی دینی پڑی تو انہوں نے اپنی جان کو دے دیا، جو چیز ضرورت کی تھی وہ اپنے بھائیوں کے اوپر قربان کر دی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینے والے ہیں۔ کئی روایات اس پر ملتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی محبوب میں مسافر ہوں اور آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان دنوں کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں اور کھجور اور پانی پہ گزارا ہو رہا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو میرے اس مہمان کی میزبانی کرے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کے پتہ یہ چلا کہ کھانا تو بالکل تھوڑا سا ہے کہ اگر مہمان کو دیا جائے تو اہل خانہ بھوکے رہیں گے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بچوں کو سلا دیں اور کھانا دسترخوان کے اوپر لگا دیں، جب مہمان اور ہم کھانے کے سامنے بیٹھ جائیں تو کسی بہانے اٹھ کے چراغ کو گل کر دینا، تو مہمان جو ہے وہ بھی کھانا کھاتا رہے گا اور ہم اپنے منہ کو ہاتھوں کو حرکت دیتے رہیں گے تاکہ ہمارا مہمان یہ نہ سمجھے کہ میرے میزبان تو بھوکے بیٹھے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، کھانا دسترخوان پہ چن دیا گیا۔ جب مہمان اور اہل خانہ کھانا کھانے لگے تو زوجہ نے اٹھ کے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ اور منہ ایسے ہی حرکت میں لا رہے تھے تاکہ ہمارے مہمان کو احساس ہو کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ صبح نماز فجر کے لیے جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال تم پہ مسکرا رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تم نے احسار اور خیر خواہی کے اس جذبے کی وجہ سے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیا اور اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کیا، تو رب ذوالجلال تمہاری اس ادا پہ بہت راضی ہے، بہت خوش ہو رہا ہے تم سے۔ دوستان مکرم، آئیے، خود غرضی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے خود غرض کہا جائے، اسے سیلفش کہا جائے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے
اپنوں تک سے یہ دغا کر جاتا ہے۔ اس واسطے آئیں ہماری ذات کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، ہماری ذات کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث نہ بنے، جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رب ذوالجلال کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو۔ تو جیسے نفع دینے والا اللہ کو پسند ہے، اسی طرح جو نقصان پہنچاتا ہے رب ذوالجلال اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ کم الحاکمین ہمیں ایثار اور خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے اور ہماری ذات کو دوسروں کے واسطے نفع کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔